یا وہ خود بیچارہ کسی اور کام میں مصروف ہے. اب مربت میں منع تو نہیں کرے گا, آئیے آئیے گھر میں آئیے. کبھی کبھی ہوتا بھی ہے گھر میں جاتے پہلے سے ہی کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, اچھا اس کے گھر میں کچھ انتظام نہیں ہے, وہ اپنی کسی مصروفیت میں اس کو کہیں باہر جانا ہے, آپ گئے مہمان بن کر مگر اس کے لیے تکلیف کا باعث بنے. اچھا یہ تو ہو گیا, چلیں آپ یہ کیا. اچھا مہمان نے بعض اوقات ہم کہتے ہیں نہیں یار میں ایسا نہیں کرتا, میں بغیر بلائے تو نہیں جاتا, بلاتے تبھی جاتا ہوں, لیکن جا کر کیا کرتے ہیں کسی کے گھر میں گئے, یار اتنا بڑا تمہارا کاروبار ہے, ابھی تک اسی کالونی میں رہتے, ابھی تک 500 گز کی بنگلے پہ, ابھی تک بڑا گھر نہیں لیا تم نے. اچھا یار یہ ڈرائنگ روم کیسا بنایا ہے, یہ تو یہاں نہیں وہاں ہونا چاہیے تھا یار, کلر اسکیم تو دیکھ لیتے یار, یہ کون سا کلر کروا لیا تم نے, یہ صوفے اب پچھلی بار آیا تھا جب بھی وہی تھے آج بھی وہی ہے. اب بندہ بولے یار میں نے مہمان بلایا, انسپیکٹر بلایا, گھر میں جاتے ہی گھر کی خامیاں نکالنا شروع. اچھا کھانا لگ گیا تو کھانا لگتے ہی کھانے میں کیڑے نکالنا شروع, یار میں تو چکن کھاتا ہی نہیں ہوں, میں تو آج کل چاول نہیں کھا رہا. اب بندہ بولے یار پہلے بتا دیتے حضرت آپ کیا نہیں کھاتے کیا کھاتے ہیں, لسٹ بھجوا دیتے میں وہی بنا لیتا. یہ سب تکلیف کا باعث چیزیں ہیں. مہمان کے لیے یہ اصول لکھا کتابوں میں کہ جب کسی کے گھر جائے تو جہاں وہ بٹھائے وہاں بیٹھ جائے, جو کھانا پیش کرے وہ کھا لے, نہیں سمجھ آتا نہ کھائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ طریقہ تھا کہ آپ کے سامنے جب کھانا لگایا جاتا کھانے میں کبھی عیب نہیں نکالتے تھے, بلکہ پسند آتا تو تناول فرماتے, نہ پسند آتا تو ہاتھ روک لیتے. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کھانا بھی نہیں ہے اور اس پہ کیڑے بھی نکال لیں. کتنی تکلیف ہوگی میزبان کو کہ یار میں نے مہمان بلایا اور آ کے اتنا سارا میرے اوپر کرٹیسائز کر کے چلا گیا. ایسا نہ کیا کریں, کسی کے گھر جائیں اس کو دعا دے کر آئیں, اس کی حوصلہ افزائی کر کے آئیں کہ اللہ تمہارے گھر میں اور برکت دے, اللہ تمہارے رزق میں اور برکت دے. اور میٹھے اسلامی بھائیوں یہ کھانے میں عیب نکالنا نہیں, اپنے گھر میں بھی نہیں کرنا چاہیے. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے دسترخوان پر گھر میں بیٹھتے تھے, جو بھی کھانا پیش کیا جاتا میرے آقا کو پسند آتا تو تناول کر لیتے, نہ پسند آتا تو چھوڑ دیتے. ہمیں بھی یہی ایٹیٹیوڈ اپنانا چاہیے. مگر آج کیا ہوتا ہے, آج کل تو گھر میں خوب لڑائیاں ہونی ہیں. افطار کا وقت آتا ہے ابھی تک سموسے نہیں پکے, ارے کل بھی کہا تھا نمک کم کر لینا, تم نے آج پھر تیز ڈال دیا. شربت تو بنایا اس میں میٹھا ڈالا ہی نہیں. ارے یار اللہ کے بندو, جس نے افطاری بنائی ہے جس گھر کی عورت نے, وہ بھی اللہ کی بندی ہے, اس نے بھی روزہ رکھا ہے. روز افطار کے وقت گھر میں جھگڑا کرنا, چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈانٹ ڈپٹ کرنا. کبھی ہم مرد حضرات اثر کے بعد, ویسی اثر کے بعد ہماری بھی بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے. اتنا طویل روزہ گرمی کے دن, جاؤ چولہے کے پاس تو اپنا بھاؤ پتہ چل جائے گا. تو بیچاریاں افطاری بھی بنائیں اور ہماری ڈانٹ بھی سنیں, کیونکہ عورت کے لیے تو کانسیپٹ ہی یہی ہے نا کہ عورت کو تو جو کہنا ہے کہہ دو, اس کا دل ہی نہیں ہے, وہ ناراض نہیں ہو سکتی. ہم مرد ہیں, ہم جو چاہیں کہہ لیں, عورت کے پاس ناراض ہونے کا حق ہی نہیں ہے. نہیں میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, امیر اہل سنت ہمارے شیخ طریقت کمال بات پچھلے دنوں آپ نے مدنی مذاکرے میں فرمائی, یعنی ایسی بات کی جو ہمارے بھی 14 طبق روشن کر گئی. آپ فرماتے ہیں اگر مرد نے اپنی بیوی کا دل دکھایا, نا حق اس پر ظلم کیا, تو اس کو اس سے معافی مانگنی ہوگی. اگر والد نے, سنیے گا, والد نے اپنے بیٹے کو, اپنے بچوں کا اگر نا حق دل دکھایا ہے تو والد کو بھی اپنے بچوں سے معافی مانگنی ہوگی. اور اسٹیپ آگے بڑھ کے سمجھا رہے ہیں کہ اگر پیر نے, غور سے سنیے گا, پیر نے اپنے مرید کا دل دکھایا ہے تو پیر نے بھی اپنے مرید سے معافی مانگنی ہوگی, کیونکہ یہ انسان ہے, اس کا حق ہے, یہ قیامت کے دن کھڑا ہو سکتا ہے. اور اب یہ بات ہو سکتا ہے آپ کو عجیب لگ رہی ہو کہ یار پیر مرید سے معافی مانگے گا, والد بچے سے معافی مانگے گا. ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں کہ اپنے بیٹے کو جو کہنا کہہ دو, اپنے بچے کو جب ذلیل کرنا ہے سب کے سامنے کر دو, اس کا تو دل ہی نہیں ہے نا. وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہے, سب کے سامنے اس کو جو کہنا ہے کہہ دو, اللہ کی بارگاہ میں وہ کھڑا ہو سکتا ہے اور ہم سے حساب لے سکتا ہے. اب اس بات کو آپ غور کر رہے ہوں گے کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ میں اپنی بیوی سے معافی مانگوں, اپنے بچوں سے معافی مانگوں. سنیے میٹھے اسلامی بھائیوں, میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے. کونین کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار نہیں, آپ کی سیرت اٹھا کر دیکھو, کئی بار اعلان فرمایا اگر کسی کا مجھ پر کوئی حق آتا ہے تو مجھ سے لے لے. اگر آپ ایسے کسی کا میں نے اگر دل دکھایا ہے تو آ کر مجھ سے بدلہ لے دو. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صفے درست کر رہے ہیں, صحابہ کرام موجود ہیں, آپ نے اپنی ڈنڈی سے, اپنی عصا مبارک سے کسی صحابی کو تھوڑا سا پیچھے کیا, صف درست نہیں تھی. نبی پاک نے جب اعلان کیا کہ تم میں سے کسی کا حق آتا ہے تو مجھ سے لے لو, وہ صحابی کھڑے ہو گئے, کہتے یا رسول اللہ میں نے آپ سے بدلہ لے لینا. آپ نے میرے پیٹ میں چھڑی ماری تھی, میرے پیٹ میں اپنی ڈنڈی سے, اپنے عصا سے مجھے پیچھے کیا تھا, مجھے تکلیف ہوئی. صحابہ لرز گئے, یہ کیا کہہ رہے ہیں, نبی پاک سے بدلہ لیں گے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آ جاؤ مجھ سے بدلہ لے لو. نبی پاک کے قریب پہنچے, کہ حضور جب آپ نے اپنا عصا میرے پیٹ پہ لگایا تھا نا, میرا پیٹ ننگا تھا, میرے پیٹ پہ کرتا نہیں تھا, آپ نے اس وقت کرتا پہنا ہوا ہے, آپ بھی کرتا اوپر کیجیے. صحابہ اور لرز گئے, یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. نبی پاک نے اپنا کرتا بھی اوپر کر دیا. تاریخ نے ایسا منظر دیکھا ہوگا کہ آقا اپنے غلاموں کو کہہ رہا ہے کہ جس کو مجھ سے بدلہ لینا ہے لے لو, اور اپنا کرتا اوپر کر دیا. مگر دیکھو اس صحابی کا کمال,
دوڑتے ہوئے گئے اور نبی پاک کے جسم سے لپٹ گئے. میرے آقا کے جسم کو چومنے لگے اور کہنے لگے آقا بدلہ نہیں لینا تھا؟ میری تمنا تھی کہ ایک بار مرنے سے پہلے میرا جسم آپ کے جسم سے ٹچ ہو جائے. مجھے پتا ہے کہ میرے جسم نے اگر آپ کے جسم کو چھو لیا تو پھر سے جہنم کی آگ نہیں جلائے گی. یہ ہے میرے آقا کی تعلیمات. معافی مانگتے تھے یار. میرے آقا اپنے غلاموں سے کہتے تھے مجھ سے بدلہ لے لو. اور میں ہوں کہ آج جس کا جو چاہے بیڑا غرق کر دوں. میرا ملازم ہے نا, کیا کر سکے گا میرا؟ ذرا سی غلطی کی منہ سے گالیاں نکلتی ہیں, ذرا سی غلطی کی اس کو کہتا ہے جا نوکری سے تو فارغ ہے. ارے ٹھیک ہے آج آپ کا کوئی نہیں بگاڑ سکتا, مگر میرے آقا کا یہ فرمان یاد رکھنا, من آذا مسلمن فقط آذانی ومن آذانی فقط آذ اللہ, کہ جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی, اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی. تو ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, بات چلی ہے کھانے پر عیب نکالنے کی. نہ نکالا کرو عیب, نہ لڑا کرو اپنے گھر والوں سے, صبر کر لیا کرو. ایک بہت گناہگار شخص تھا, اس کا انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد اس کے دوستوں نے اسے خواب میں دیکھا اور کہا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرمانی. لوگ بڑے حیران ہوئے, تو بڑا گناہگار, تیری مغفرت کیسے ہو گئی؟ کہتا ہے گناہگار تو تھا, ایک بار میری زوجہ نے کھانا بنایا اور کھانے میں نمک بہت زیادہ ڈال دیا. بڑا غصہ آیا, بڑا غصہ آیا کہ ابھی سزا دوں. ہو سکتا ہے یہاں بھی ایسے کوئی شیر ببر بیٹھے ہوں گے کہ جیسی کھانے میں کوئی گڑبڑ ہوتی ہوگی تو ہاتھ بھی اٹھا دیتے ہوں گے, پلیٹ بھی پھینک دیتے ہوں گے. کہتا ہے میرا بھی بڑا غصہ ہے کہ بدلہ لے لوں, مگر دل ہی دل میں سوچا کہ آج میری بیوی نے ایک غلطی کی ہے, میں چلا بدلہ لینے. میں صبح سے شام اپنے رب کی بارگاہ میں کتنی خطائیاں کرتا ہوں, کتنی غلطیاں کرتا ہوں, وہ تو مجھ سے کوئی سزا نہیں دیتا, وہ تو مجھے چلا ہی جا رہا ہے, نبھائی جا رہا ہے. کہتا کچھ نہیں کہا, سنیے گا, زبان سے کچھ نہیں کہا, بس میں نے صبر کر لیا اور کھانا کھا لیا, اگنور کر دیا, دیٹس اٹ. اللہ دلوں کے حال جانتا. اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا کہ میں نے تجھے معاف کیا, چل آج غلطی کی آئندہ مت کرنا, آئندہ کرو گی تو پھر سزا دوں گا. نہیں, کوئی اترایا نہیں, کوئی جھٹلایا نہیں, کچھ بھی نہیں, دل ہی دل میں معاف کر دیا. مرنے کے بعد اسے بتایا گیا کہ اس روز تم نے اپنی بیوی کو, میری بندی کو کھانے میں غلطی کرنے پہ جو معاف کیا تھا, تو نے بندہ ہو کر میری بندی کو معاف کر دیا. میں تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہوں, جا میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے. یہ ہے معافی کی فضیلت, یہ ہے صبر اور یہ ہے نرمی. ہم تکلیف دینے نہیں آئے دنیا میں, خدا را یہ بہت تھوڑی سی لائف ہے, سمجھو میری بات کو. تھوڑے دنوں میں ہم سب نے دنیا سے چلے جانا ہے. جتنا جینا ہے نا خوشیاں بکھیر کے جیے, پیس اور لو اور محبت دے کر جیو. کیوں تکلیفیں دیتے ہیں؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں, آپ کو بھی پتا ہے, آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, کہ جن سے ملنے کو جی نہیں چاہتا ہے. بندہ کیا یار ملیں گے نا تو کوئی تنزی کرنا ہے انہوں نے, کانٹے لگے ہوتے ہیں, ایسا لگا کچھ شخصیات میں کانٹے لگے, ہاتھ ملاؤ تو کانٹا چبو دیتے ہیں. بندہ بولے نہ ہی ملتا تو اچھا تھا. ایسے لوگوں کا بندہ فون بھی نہیں اٹھاتا. جب فون اٹھاؤں گا تو جناب کم از کم آدھا گھنٹہ انہوں نے بات کرنی ہے اور دنیا بھر کی پچات کرنی ہے. ایسے نہ بنو, لوگوں کے لیے کمفرٹ زون رکھیں. آپ ایسے بن جائیں کہ لوگ آپ سے بات کرنے میں خوش ہوں, آپ کے قریب آنے میں ان کو مزہ آئے. اچھا بہت سارے انداز ہیں, چونکہ وقت تھوڑا ہے, ورنہ بہت ساری ایسی مثالیں ہیں کہ ہم کہاں کہاں لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں. پڑوسی, ہم سمجھتے پڑوسی ہے تو ٹھیک ہے, وہ اپنے گھر میں رہتا ہے, میں اپنے گھر میں رہتا ہوں, لیکن پڑوسی کے حقوق کتنے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا. سنیے گا, صحابہ نے عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے؟ آپ فرمائے اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کی برائیوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا. ہم کہتے ہیں بھائی میرا گھر ہے, اس کا گھر اس کا گھر ہے. بچہ ان کا غلطی کر جائے ہم نے آستین چڑھا کے لڑائی کرنی شروع کر دینی. اچھا پڑوسیوں کو تکلیف کیسے دیتے ہیں؟ اپنا گھر دھویا, اب اس کے گھر کے آگے پانی پڑا ہوا ہے, اپنے گھر کا کچرا ادھر جا کے رکھ دیا, رات دیر سے, اب یہ بلڈنگوں میں جو رہتے ہیں بالخصوص, اب اوپر والا جناب رات کو ہی کاریگری کر رہا ہے, اپنے سارے فرنیچر کو رات کو ہی سیٹ کرنا ہے, نیچے والوں کی نیند برباد ہوتی ہے تو ہو جائے, ڈرل مشین سے سوراخ کر رہے ہوتے ہیں. تو خدا را سوچئے کہ آپ جاگ رہے ہیں, ساری بلڈنگ نہیں جاگ رہی ہے. اب آپ اپنے جو بنگلوں میں رہتے ہیں وہ اپنے پڑوسیوں کے بارے میں سوچ لیں کہ میں کہاں کہاں کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہیں بنتا. اچھا آپ کو کوئی تکلیف دے رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے صبر کرنا ہے. مجھے ایک بڑا پیارا واقعہ یاد آ گیا, ہمارے اسلاف کیسے تھے. سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کا ایک پڑوسی یہودی تھا, آپ اللہ کے بڑے نیک بندے تھے, اس کو بڑی آپ سے جو ہے نا کس کو جیلسی تھی کہ یار یہ مسلمان اتنا بڑا عالم دین میرے برابر میں رہتا ہے. وہ ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کر اپنے گھر کی گندگی پرنالے کے ذریعے روزانہ آپ کے گھر میں پھینکتا. گندگی پرنالا سمجھ گئے نا آپ کو, جو بارش کے لیے ہوتا ہے,
تو روز گندگی پھینکتا. سیدنا مالک بن دینار روز اسے پانی ڈال کے صاف کر لیتے. ایک دن 2 دن 4 دن اس نے کبھی تو لڑائی کریں گے, کبھی تو جھگڑا ہوگا, کئی دن گزر گئے. اس نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا, کہ میں روز گندگی بھیجتا ہوں, آپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ تکلیف تو بڑی ہوتی ہے, آپ کو غصہ نہیں آتا؟ کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنا ہے کہ غصہ پینے والے اللہ کو محبوب ہیں, میرے اللہ کو معاف کرنے والے پسند ہیں. میں پانی ڈال کے دھو دیتا ہوں اور صبر کر لیتا ہوں. وہ کہتا ہے حضرت اب بعد میں گھر کی گندگی صاف کیجیے گا, میرے دل کی گندگی کو صاف کیجیے, کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. ہمارے اسلاف وہ تھے جن کے پڑوسی غیر مسلم ہوتے تو اچھے اخلاق کی وجہ سے مسلمان ہو جاتے. ہمارا اخلاق یہ ہے کہ ہمارے مسلمان پڑوسی ہماری وجہ سے پریشان ہیں. آپ خود بتاؤ, میرا اور آپ کا کوئی غیر مسلم پڑوسی ہو, کیا ہمارے ایٹیٹیوڈ کو دیکھ کر وہ مسلمان ہوگا کہ یار اتنے اچھے ہوتے مسلمان؟ وہ تو شاید یہ کہے گا یار مسلمان ایسے ہوتے, اسلام ایسا مذہب ہے. خود سوچئے. یہ میں آپ کو وہ تمام چیزوں کو شارٹلی ہائی لائٹ کرتا جا رہا ہوں کہ ہم کدھر غلطیاں کر جاتے ہیں. اچھا, ایک اور بڑا برا انداز, یہ دوست نوجوان بیٹھے ہیں, مذاق کرنا. لیکن مذاق ایک شریعت کی باؤنڈری ہے. پہلے ایک طریقہ سن لیجئے, بڑی خوبصورت بات ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں, ایسی بات جس سے اپنا اور سننے والے کا دل خوش ہو جائے مزاح ہے, اور جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے, جیسے لوگ مذاق اڑاتے ہیں, یہ سخریہ ہے. مزاح اچھی چیز ہے اور سخریہ بری بات ہے. مزاح ٹھیک ہے کہ سب خوش ہو جائیں, میں بھی خوش ہو جاؤں, آپ بھی خوش ہو جائیں, کوئی مسکرانے والی بات کر لے, یہ ٹھیک ہے. لیکن مذاق میں کسی کا دل دکھا دینا, بڑے عجیب طریقے ہیں. کسی کا موبائل چھپا لیں گے, کسی کی گاڑی کی چابی چھپا لیں گے, وہ بیچارہ پریشان ہو رہا ہے. کسی کو جناب اپریل فول جو آج کل چلا ہے, کئی لوگوں کے ایکسیڈنٹ ہو گئے. یار تمہارا بیٹا ہاسپٹل میں جلدی پہنچو, جلدی گاڑی چلا کے وہ پہنچا, بیٹا تو ہاسپٹل میں نہیں تھا, باپ ہاسپٹل میں پہنچ گیا ان کے مذاق کے چکر میں. فون میں رات کو اٹھا دینا, کسی کو رات کو ڈرا دینا. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیو, یہ مذاق بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے. اتنی دل خراش جس کو کہیں, اتنی ڈرانے والی روایت ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, شعب الایمان کی حدیث ہے, بلا شبہ لوگوں کا مذاق اڑانے والے کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا. وہ تمام میرے نوجوان جو آج کہتے ہیں یار آج بڑی تفریح ہوئی, فلاں کو بڑا تنگ کیا, وہ تو رونے لگ گیا, آخر میں معافی مانگ کر گیا. سنو, تکلیف والا مذاق آپ نہیں کر سکتے. قیامت کے دن مذاق اڑانے والوں کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا, اسے بلایا جائے گا, آؤ قریب آؤ. جب وہ آئے گا تو دروازہ بند کر دیا جائے گا. اسی طرح کئی بار اس کو بلایا جائے گا کہ آؤ جنت میں, وہ جنت کے قریب آئے گا, دروازہ بند کر دیا جائے گا. پھر دروازہ کھول کر بلایا جائے گا, آؤ آؤ قریب آؤ. مگر وہ اتنا مایوس ہو گیا ہوگا کہ لگتا ہے پھر جاؤں گا تو دروازہ بند ہو جائے گا, اس لیے وہ جنت میں ہی نہیں جائے گا. گویا جو دنیا میں لوگوں کو ستائے گا, قیامت کے دن اس کو اس طرح بتایا جائے گا کہ تم لوگوں کے ساتھ جو مذاق کرتے تھے آج جنت کی طرف بلا کر دروازہ بند کر دیا جائے گا. یہ انداز نہ رکھیں, تکلیف ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں یار سامنے والا بھی ہنستا ہے جب میں اس کو موٹو بولتا ہوں, جب میں اس کو چھوٹو بولتا ہوں, جب کالو بولتا ہوں, جب اس کو کہتا ہوں تو لنگڑا ہے, تو اچھا توتلانا ہے بیچارہ جو توتلاتا ہے, جس کی آواز میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے, اس کے سامنے اسی کی زبان میں بات کرتے ہیں اور سارے دوست ہنستے ہیں, اور وہ بھی بیچارہ کسیانی ہنسی ہنستا ہے. تو ہم کہتے ہیں اس کو برا نہیں لگتا نا, پوچھو اس سے. دل میں رو رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ میں بھی صحیح بولتا تو آج دوست مذاق تو نہ اڑاتے. ارے اس کا رنگ کالا ہے, تمہارا گورا ہے, اللہ نے بنایا اسے. اس کا قد چھوٹا ہے, رب نے بنایا, تمہیں اللہ نے اچھا بنایا. اس پہ اترانا نہیں, اس پہ غرور کرنا نہیں. آج کسی کا دل دکھا رہے ہو, ایسا نہ ہو تو نعمتیں تمہیں رب نے دی ہیں تم سے بھی واپس چھین لی جائیں. کبھی بھی اس طرح کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. یہ بھی ایک انداز ہے لوگوں کا دل دکھانے کا اور تکلیف پہنچانے کا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اب آخر میں صدقہ و خیرات میں بھی کیا تکلیف پہنچاتے ہیں. کتنی عجیب بات. اصل میں دیکھیں شیطان جو ہے نا وہ اتنا ملعون ہے, ہمیں نیکی نہیں کرنے دیتا, اور نیکی کر لے تو چاہتا ہے یار اس کی نیکی ڈیمیج ہو جائے کسی طرح, یہ نیکی تو کر گیا اس کا نقصان ہو جائے. اب کیا کرواتا ہے, احسان جتواتا ہے. کسی غریب کی شادی کروا دی, کسی کو علاج کروا دیا, کسی کی ماں بیمار تھی تو اس کو علاج کرا دیا, کسی کا قرضہ تھا قرضہ اتار دیا. اب کیا کرتے ہیں لوگ, ہاں بھائی یاد ہے نا تیرا علاج میں نے کرایا تھا, وہ دن یاد ہے تیری بہن کی شادی کروائی تھی, نوکری نہیں تھی تیرے پاس, نوکری میں نے دلائی تھی, بھول تو نہیں گیا نا. آج ماشاءاللہ اتنا بڑا کاروباری ہو گیا, پہلا قرضہ مجھے سے لینے آیا تھا. اب وہ بندہ شرم سے پانی پانی ہو جائے کہ یار کاش اس سے نہ ہی لیتا تو اچھا تھا, یہ جب دیکھو ملتا ہے مجھے ذلیل کرتا ہے. میٹھے اسلامی بھائیو, قرآن کہتا ہے, میں نہیں کہہ رہا, قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا خوبصورت ہماری تربیت فرمائی. قرآن کہتا ہے اپنے صدقے باطل نہ کر دو, احسان رکھ کر اور ایذا دے کر. جو جتاتا ہے نا اپنا احسان, اس کا صدقہ بھی باطل ہو جاتا ہے. آپ صدقہ دے, اللہ کے لیے دے رہے ہیں, جتلانا کس چیز کا. اچھا اب آپ کہیں گے, دیکھیں میں دوبارہ کہا تھا نا میں کچھ مثالیں دوں گا. اب آپ کہیں گے یار میں تو ایسا نہیں کرتا, نہیں جتاتا. اچھا ٹھیک ہے آپ جتاتے نہیں, لیکن بیک آف دا مائنڈ کیا ہوتا ہے
کہ یار میں نے اس کے پیسے دیے نا، اس کو، اس کی مدد کی ہے، اب یہ میرا ہر وقت مجھے سلام دعا کرتا رہے گا، میری خدمت کرے گا، میری بڑی عزت کرے گا، جدھر جاؤں گا کھڑا ہو جائے گا، کیونکہ میں نے سپورٹ کیا ہے. یہاں تک ہمارا مائنڈ